مفتی صاحب، ماں باپ جن کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، جن کی وجہ سے ہمیں زندگی ملی، جو ہمارے آنے کا سبب بنے، ان کے ساتھ کیا ہمارا سلوک ہونا چاہیے؟ قرآن کیا تعلیم دیتا ہے؟ میں چاہوں گا آغاز یہاں سے ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، والدین ہم سب کی زندگی کا وہ عظیم حصہ ہے کہ ان کے بغیر دنیا میں ہمارا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ ہمیں یہاں تک لانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، تو صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے پیدا کیا ہے یا ان سے ہم پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ہر لمحے میں ان کی محنت شامل ہے، اور ان کا ایسا احساس ہمارے ساتھ زندگی بھر قائم رہتا ہے کہ اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ اب رہی بات اخلاق کے متعلق، آپ بتا رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ کیسا سلوک ہو، تو میں شروع میں ہی یہ بات عرض کر دیتا ہوں کہ والدین کی اگر آپ عمروں کے اعتبار سے جائیں تو میں دو کیٹیگری میں رکھتا ہوں، صحیح۔ جوان والدین اور بوڑھے والدین، دونوں میں فرق ہے۔ ہر بچہ اپنے جوان ماں باپ کی بات مانتا ہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ باپ جوان ہے، طاقتور ہے، اور بچہ چھوٹا ہے، کمزور ہے، تو کمزور طاقتور کی مانتا ہی ہے، ڈرا ہے، سہما ہے، ابھی اس کے پاس اختیارات بھی نہیں ہے، بہت اچھا، اسی باپ کے بھروسے چل رہا ہے۔ اور ایک ہے کہ باپ اور ماں بوڑھے ہو گئے اور یہ جوانی پر آ چکا ہے، اب اختیارات اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب قرآن کا اسلوب دیکھیے، قرآن نے جو کہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا، حکم فرمایا ہے کہ رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ اب آگے کی بات دیکھیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اب یہاں پر ہے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تب ان کو اف تک نہ کہو۔ اب اخلاق جو مانے رکھتے ہیں اسی وقت کے کہ جب وہ بوڑھے ہو گئے ہوں اور تم جوان ہو۔ صحیح صحیح۔ اب یہاں پر وہ بچے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی بات کر رہے ہیں نا، جو جن کے ماں باپ جوان ہیں، پاورفل ہیں، اختیارات ہیں، تو تم تو ڈرے ہوئے ہو ان سے، بہت کمال بات، واہ، ڈرے ہوئے ہو، تم ان پر ڈیپینڈ ہو۔ بہت سارے معاملات بغیر تو ان کے چاہے تمہارے ہوں گے نہیں، تمہارے اخراجات نہیں نکلتے، لیکن کمال کا مؤدب انسان وہ کہلاتا ہے جب اس کے ماں باپ ریٹائرڈ ہو چکے، بیمار ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، اور سارے اختیارات تمہارے ہاتھ میں آ چکے، گھر تم چلا رہے ہو، سیلری تمہارے پاس آتی ہے، انکم تمہارے پاس ہے، اس وقت تم اپنے ماں باپ کا کیسا ادب کرتے ہو یہ دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہی زندگی کے سب سے بڑے چیلنجز میں سے ہے۔ اس میں سے بہت سارے فیل ہو جاتے ہیں، بہت سارے پھسل جاتے ہیں۔ جوانی میں تو انہوں نے اخلاق دکھائے جب ان کے ماں باپ جوان تھے، لیکن جب وہ بیمار ہو گئے، بڑھاپے کو آئے، تب اچھے اچھے لوگ اخلاق نہیں دکھاتے۔ اللہ، قرآن پاک نے وہاں پر ہی فرمایا اس عمر میں ان کے ساتھ اف نہ کہو، جبکہ یہاں بہت زیادہ معاملات ہوتے ہیں، اف تو کیا جھڑکیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اللہ، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، رب فرماتا ہے ان کو جھڑک کر بات نہ کرو، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے نرم بات کیا کرو، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کے لیے بازوؤں کو بچھا دو، ان کے لیے بازوؤں کو بچھا دو۔ یہ اخلاق جو بھی والدین کے ساتھ دکھانا ہے کسی بھی نوجوان کو، جی، یہ اس وقت کی ہے جب وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، کمزور ہو چکے ہوں، اس وقت تمہارے اخلاق دیکھے جائیں گے۔ اور خاص طور پر اس وقت جو ہے انسان کی برداشت کی طاقت بھی دیکھی جائے گی، کہ بوڑھوں کو برداشت کرنا اور ہے، بچوں کو برداشت کرنا اور ہے۔ بچے کو ہر باپ برداشت کر لیتا ہے، اس کے نخرے برداشت کرتا ہے، اس کی گندگیاں برداشت کرتا ہے، لیکن بوڑھوں کے لیے برداشت کرنا انسان کے لیے چیلنج ہے۔ اب وہاں پر تمہارا حسن سلوک دیکھا جائے گا، وہیں سے پتہ لگے گا، وہیں سے پتہ چلے گا۔ اللہ، اور یہاں پر حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا کہ اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، اس انسان کی ناک خاک آلود ہو، 3 بار فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور جنت میں داخل نہیں ہو سکا۔ اللہ اکبر۔
یعنی مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا جنت کے وہ بہت قریب جا چکا ہے، ہائے ہائے ہائے، بہت قریب جا اب ان کو چکا ہے، راضی کر لیا ان یا کو راضی راضی رکھا کر یا خدمت کر لی تو جنت ہے اس کی۔ جنت ہے اس کی، ہائے ہائے، اس پر نعمتوں کی بارشیں ہیں۔ ایسا بدنصیب انسان ہے جو اپنے والدین کو کھو دیا۔ میں بتاتا ہوں بہت سارے لوگ آج میری اس گفتگو کو سن رہے ہوں گے، میں خود تنہائی میں کبھی کچھ واقعات ایسے ہیں زندگی میں ہمارے پاس جو آئے ہوئے ہیں، ہے تو دوسروں کی لیکن میرے آنکھوں سے نکل جاتی ہے، جذبات کے آنسو ہیں کہ وہ لوگ آج تڑپ تڑپ کر کے کہتے ہیں کاش میری ماں زندہ ہوتی، کاش میرا باپ زندہ ہوتا، کہ میں ان کی حیات میں ان کے ساتھ وقت نہیں بتا پایا، ان کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر پایا۔ وہ قبروں میں جا چکے ہیں، ایک ہی ماں ہوتی ہے دنیا میں اور ایک ہی باپ ہوتا ہے، ان کے جانے کے بعد اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اور پھر انسان بغیر چھت کے نظر آنے لگتا ہے۔ جب باپ کا جنازہ کسی گھر سے جاتا ہے تو پھر وہ انسان جو ہے بغیر چھت کے ہے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ دیا ہے اس وقت قدر کر لو ان کی۔ آج ایسا ماحول، اچھا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بتائی نا، ان میں بڑی ایک یہ نشانی بھی حضور نے فرمائی کہ ماں باپ کی نافرمانی زیادہ ہونے لگ جائے گی۔ تو یہ دور تو وہی ہے جو قیامت کے قریب کا ہے۔ ہر بچے کو اس وقت اس گناہ عظیم سے بچنا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہ پوچھا گیا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا عقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی۔ اللہ اکبر۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بھی فرماتے کہ اگر مجھے پتا چلے کسی گھر میں ماں باپ کا غدار اور نافرمان رہ رہا ہے تو میں اس گھر کو آگ لگا دوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرماتے ہوں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اچھا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ بہت سارے گناہ بندہ کرتا ہے، نافرمانیاں ہیں، یہ فرمایا گیا کہ ہر گناہ کی سزا قیامت تک کے لیے مؤخر کی جا سکتی ہے، لیکن والدین کی نافرمانی کی سزا اسے دنیا میں دی جاتی ہے، آخرت کی تو ہے ہی، دنیا میں ملتی ہے، دنیا میں اسے ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس برے فعل سے ہر بچے کو بچائے، آمین آمین۔ جنہوں نے اپنے ماں باپ کا سکون چھین لیا ہے، جو ماں باپ تڑپ تڑپ کر کے گئے۔ ایک مرتبہ میں ایک تراویح میں تھا، رمضان کا موقع تھا، ایک بوڑھی عورت آئی، میں تراویح سے نکلا، لوگوں نے کہا کہ کل بھی آئی تھی، پرسوں بھی آئی تھی، آپ سے ملنا ہے۔ تو میں باہر آیا تو پوچھا بڑی بھی کیا ہے؟ وہ اپنا چہرہ چھپائے ہوئی تھی، اس کے 2 بیٹے ہیں، بڑے بڑے مالدار ہیں، اور اس خاتون کو ایک بھی رکھنے کو تیار نہیں۔ اللہ۔ چھوٹا چھوٹا کہتا ہے کہ میرے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، میں نہیں دیکھ پاؤں گا، بڑے کو کہو۔ بڑا کہتا ہے کہ میں سفر پر جایا کرتا ہوں، میں نہیں دیکھ پاؤں گا، تو دیکھ۔ وہ خاتون مسجد کے پاس آ کر کے صرف اتنا کہہ رہی تھی، ہاتھ اٹھا کر کے، کاش رب تبارک و تعالیٰ اولاد ہی نہیں دیتا تو سکھ سے رہ جاتی۔ تو یہ جو درد تھا اس کا مجھے آج تک احساس ہوتا ہے کہ کوئی اولاد ایسی بھی نہ ہو کہ جیتے جی اپنی ماں کو تڑپا دے، جیتے جی اپنے ماں باپ کو مار ڈالے۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہے ان کی؟ اللہ اکبر۔ تو قرآن پاک میں جو خاص تنبیہ کی گئی ہے، آپ کو میں بتاؤں، یہ آیت آئی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا احسانہ، الگ الگ ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اور رب تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ماں تمہاری جو ہے 9 مہینے تم کو پیٹ میں رکھتی ہے اور اس کے بعد پھر دودھ پلاتی ہے۔ یہ یعنی 30 مہینوں کا ذکر ہے، 30 شہرا، 30 مہینے وہ مکمل کرب کی زندگی گزارتی ہے، اور اس کے بعد پھر چھٹی تھوڑی نہ ہے، اس کی پرورش ہے۔ یہ تمام چیزیں جو والدین نے کیے ہیں بچپن میں، اب جوان ہونے کے بعد اگر ان کو بدلے میں اتنا نہ صحیح حسن اخلاق سے بات بھی کر لے تو اس نوجوان کا جاتا کیا ہے۔ تو آپ نے جو فرمایا اس کی بات میں اتنی کہوں گا کہ جب ماں باپ کمزور ہو جائیں، بڑھاپے میں آ جائیں، اس وقت حسن سلوک دکھاؤ، جنت تمہارے سامنے۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔
سے بھی ملاتا ہے ہمارا